اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے رکوع سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سورۃ البقرہ کا جو پچھلا رکوع ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جو کو مختلف احکامات ہیں، مختلف مسائل ہیں، وہ زیادہ بیان ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پچھلے درس سے ہم رمضان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ قرآن کے اندر رمضان کے بارے میں کیا حکم آیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ آج پچھلی دفعہ تو ہم اس سلسلے کی پہلی 2 آیات پڑھی تھی، اور آج اس سلسلے کی تیسری آیت ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پہ، وبینات اور واضح چیزیں، واضح باتیں، بینات من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے، فلیصم تو وہ روزہ رکھے، فلیصم تو وہ روزے رکھے، ومن کان مریضا اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر یا سفر کے اوپر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو عدۃ تو کہ گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں اندر، یعنی جو کوئی مریض ہو یا حالت شرعی سفر کے اوپر ہو، وہ رمضان کے مہینے کی جو گنتی جو روزے چھوٹ جائیں ان کی گنتی پوری کرے، ان کو پورا کرے۔ یعنی یرید اللہ بکم اور یہ ایکسیپشن کیوں دی، یہ رعایت کیوں دی رمضان کے اندر، جس کو مجبوری ہو وہ روزہ نہ رکھے، شرعی مجبوری ہو وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ انسانوں کو مشکل کے اندر ڈالنے کا نہیں ہے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم العسر تمہارے ساتھ عسر تنگی، یعنی اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ رعایت جو دی ہے حالت سفر کے اندر، شرعی سفر کی حالت کے اندر اور مرض کی حالت کے اندر روزے کو قضا کرنے کی، بعد میں پورا کرنے کی، یہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی آسانی کا حصہ ہے۔ اللہ کا مقصد ہمیں مارنا نہیں ہے بلکہ ہمیں صرف اپنی اطاعت جو ہے اس کی رغبت دلانا ہے اور اس کا حکم دینا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ بھی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی جو بعد میں روزے رکھنا ہے یہ بھی اس لیے بھی ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تکبر اللہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم اس چیز کے اوپر جو اس نے تمہیں ہدایت کے طور پہ دی، یعنی جو ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، جو راستہ دکھایا، تاکہ تم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی یہ رمضان کا ایک مقصد ہے۔ اور لعلکم اور تاکہ تم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اپنی اطاعت سے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی اور ویسے بھی۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا اس آیت کا۔ اب اس کے بارے میں تشریح کے بارے میں آتے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے شہر رمضان، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، اور رمضان جو ہے اس کا مطلب ایک خاص مہینے کا نام ہے، اس میں معرفہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، پراپر ناؤن کہہ سکتے ہیں۔ شہر ایک رمضان کا مہینہ۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان عربی زبان کے اندر آپ کہیں گے کہ رمضان کا نام ہی کیوں ہے۔ عربی کے اندر رمضان لفظ کے بارے میں اگر آپ تفسیر ابن جریر، امام طبری رحمۃ اللہ کی تفسیر آپ دیکھیں تو اس کے اندر عام طور پہ وہ دو روایات لاتے ہیں
کہ اس مہینے کا نام رمضان کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا. اور ایک دوسری روایت جو کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے وہ یہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں روایت ملتی ہیں، لیکن زیادہ راجح روایت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ عربوں نے اس وجہ سے رکھا کہ عرب کے اندر گرمی بہت شدید، کیونکہ بالکل آپ کو پتہ ہے ایکویٹر ہے اور بالکل یہ ٹراپیکل ایریا ہے، اس لیے گرمی کی شدت، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا. جس طرح باقی مہینے دیکھیں کہ جو حج والا مہینہ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ ذوالحجہ، یعنی حج والا مہینہ جس کے اندر حج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا. اس طرح ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. تو مختلف مہینوں کے نام رکھنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ہم تمام کو ڈسکس کر نہیں رہے. رمضان کا نام رکھنے کی غالباً جو وجہ وہ نظر آتی ہے کہ کیونکہ گرمی کی شدت ہوتی تھی اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا. اگرچہ گرمی کی شدت تو باقی مہینوں بھی ہوتی تھی، لیکن بعض آپ کو پتہ ہے نیمنگ کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. جس طرح فرض کریں کسی کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام اسلم رکھ دیا، اکرم رکھ دیا، اس کا نام کچھ بھی رکھ دیا، عالم رکھ دیا، عالیم رکھ دیا. اب عالیم کا مطلب ہے جاننے والا. کسی بندے کا نام اگر عالیم رکھ دیا اس کا مطلب تو ہے جاننے والا. ہو سکتا ہے بڑا ہو کہ بچہ جو ہے ایک بات بھی نہ پڑھے. تو بعض دفعہ نام کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، ایسے کوئی بات ذہن کے اندر آئی، کوئی چیز اچھی لگی، اس طرح اس کا نام رکھ دیا گیا. تو ہر دفعہ نام رکھنے کی کوئی بہت بڑی حکمت سامنے نہیں ہوتی. اگر اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کے نام رکھیں تو اچھے رکھیں کیونکہ نام کا ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ آپ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر نام جو عہد جاہلیت کے اندر رکھا گیا اس کی ایک خاص وجہ تھی، اس کی کوئی خاص حکمت تھی. اسلام سے پہلے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. رمضان کے بعد کا حکم یہی ہے، جیسا میں نے بتایا کہ بچوں کے نام رکھیں. حدیث شریف کے اندر ہے تو اچھے نام رکھیں جن کا میننگ اچھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کے بچوں کے نام تبدیل کروائے کیونکہ ان کے میننگز اچھے نہیں تھے. کہتے ہیں ضمن ایک بات آگے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے اللہ زی جس میں انزلہ نازل کیا گیا. انزلہ نازلہ ہوتا ہے، نازلہ ینزل ہوتا ہے نازل کرنا، بھیجنا. اور اس کی انزلہ کا مطلب ہے بھیجا گیا، یعنی کرنے والا کوئی کام، کرنے والا کوئی اور ہے. اور اس کا مطلب ہے بھیجنے والا کون ہے، اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کے اندر یہ فی کا مطلب ہے میں، اور یہ ہے کی ضمیر ہے، یہ ہی کی ضمیر ہے رمضان کی رر، یعنی جس کے اندر انزلہ نازل کیا گیا، فی ہی اس کے اندر، یعنی کس کے اندر؟ رمضان کے اندر. یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر نازل کیا گیا القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا. انزلہ فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، جس کے اندر قرآن بھیجا گیا. اب اس کے بارے میں جو مختلف ہمارے پاس روایات آتی ہیں کہ رمضان کب نازل ہوا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اول رمضان میں نازل کیے گئے، تورات 6 رمضان کو نازل کی گئی، انجیل 13 رمضان کو نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو ہے وہ 24 رمضان کو نازل کیا گیا. ایک حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کو اکٹھا سارا نہیں نازل کیا گیا. قرآن مجید تو ہم جانتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نازل کیے گئے. قرآن مجید کے اندر ہے کہ قرآن انزلناہ علی مکسن، کہ قرآن مجید کو ہم نے، قرآن مجید وہ ہے کہ انزلناہ علی مکسن جس کو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا علی مکسن، ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے. اب ایک آیت وہ بھی ہے، ایک آیت یہ بھی ہے. اب دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق کیا ہے، دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ ملا کے مفہوم یہ ہے کہ یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید تو ہم جانتے ہیں اکٹھا نازل کیا گیا، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید جو اکٹھا نازل کیا گیا نا 7ویں آسمان سے پہلے آسمان دنیا کے اندر، وہ نازل کیا گیا جو ہے رمضان کے اندر سارے کا سارا اکٹھا. یعنی 7ویں رمضان سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے اس کو بھیجا کہاں؟ پہلے آسمان دنیا کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر. یہ کام رمضان کے اندر ہوا اور اکٹھا ہوا.
علیہ السلام کو تورات دی گئی، اکٹھی دی گئی، آپ کو پتہ ہے جس طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ کو تورات عطا فرمائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، ساری اکٹھی دنیا کے اندر دی گئی۔ لیکن قرآن جو ہے اس کے دو فیزز ہیں نازل ہونے کے۔ پہلا فیز قرآن کا نازل ہونے کا، پہلا قرآن کا جو حصہ جو 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 مرحلہ نازل ہونے کا وہ ہے کہ ساتویں آسمان سے، عرش سے آسمان دنیا کے اوپر، اور قرآن مجید کے اندر جو زیارت آیات ہیں اس کے بارے میں نازل کی گئی ہیں، جس طرح یہاں نازل کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا، اور سورۃ القدر کے اندر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر۔ لیلۃ القدر آپ سارے جانتے ہیں۔ اس طرح ایک اور سورۃ الدخان کے اندر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ایک مبارک رات، یہاں میں لیلۃ القدر مراد ہے۔ تو یہ تینوں جو آیت میں نے جو ابھی پڑھی ہیں، یہ پہلے مرحلے کے بارے میں ہے کہ عرش سے قرآن مجید آسمان دنیا کے اوپر جو نازل کیا گیا وہ اکٹھا نازل کیا گیا اور اس کو ایک مرحلے میں نازل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً قرآن مجید کو ضرورت کے پیش نظر جو ہے قرآن مجید کو، جس طرح میں نے دوسری آیت پڑھی کہ قرآن انزلناہ علی مقسن، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کی، قرآن جس کو ہم نے نازل کیا حصوں کے اندر، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، اور اس کی حکمت قرآن مجید نے خود ہی بیان کر دی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعتراض یہ بھی کرتے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا جواب بتایا گیا کذالک، تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن انزلناہ علی مقسم، حصوں کے اندر، اس طرح کذالک اس لیے لنثبت بہ فؤادک، اس لیے تاکہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ آپ کے دل کے اوپر اچھی طرح نقش ہو جائے اور اچھی طرح یہ یاد ہو جائے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے رتلناہ ترتیلا، اور اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کو حصوں کے نازل کرنے کا مقصد ایک تو یہ بیان کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ایک حکمت یہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح یاد ہو جائے، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ دیکھیں ایک خاص سینیریو نازل ہوا، کہ ایک خاص سینیریو پیش آیا، ایک خاص واقعہ پیش آیا، ایک خاص کوئی انسیڈنس ہوا، اور اس انسیڈنس کے بارے میں خاص طور پہ اس کے حکم کے طور پہ خاص طور پہ بتا دیا گیا کہ اس کا، جس طرح یوسف علیہ السلام، جب آپ کو پتا یوسف علیہ السلام سورت اس کے نازل ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کیا، یہ یہودیوں وغیرہ نے، اہل کتاب نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن تو عراق تھا، تو یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر کے اندر کیا کرنے آ گئے اور یہ کیسے آ گئے؟ تو پھر اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ یوسف، کہ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ نازل کیا گیا، کس طرح عراق سے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر سے ڈالا، وہاں ان کو ایک قافلہ لایا، ان کو مصر کے اندر بیچ دیا، پھر کس طرح وہ مصر کے اندر وہ جیل کے اندر گئے، پھر جیل کے اندر ان کو عزت سے نکالا، ان کا گناہ، ان کی جو بے گناہی تھی وہ خود جن عورتوں نے الزام لگایا تھا ان کی زبانی ان کی بے گناہی کو واضح کیا گیا، ان کی حکمت اور ان کی بڑائی واضح کی گئی۔ عزیز مصر نے ان کو اپنا جو ہے وہ، آپ یوں سمجھیے کہ پوری اپنی جو سلطنت تھی اس کا، ان کو جو مین فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر انہیں ڈالا، اور آہستہ آہستہ آخر کے اندر پھر وہ عزیز مصر بن گئے، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد وہاں سیٹل ہو گئی۔ تو یہ خاص میں قرآن کو اس لیے، اگر یہ سارا اتار دیا جاتا تو پھر اس تناظر کے اندر پھر وہ جو ہے مختلف تناظر، پھر مسائل اتنے اچھی طرح واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ تو قرآن کو جو ہے وہ آسمان دنیا سے زمین کے اندر آہستہ آہستہ نازل کرنے کا مقصد یہ بھی تھا، ایک یاد ہو جائے، اور دوسرا جو واقعہ پیش آئے اس سے متعلقہ جو اگر مسائل بیان کرنا ہو تو قرآن کا وہ حصہ بیان کر دیا جائے۔ یہ تو ہو گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اور اگلی آیت کے اندر میں سمجھتا ہوں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میں کہتا ہوں کہ یہ اگلے تینوں جو الفاظ ہیں اسی کے اندر یہ جواب یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو حصوں کے اندر کیوں اتارا گیا دوسرے مرحلے کے اندر۔ تو میرا خیال یہ ہے، یہ میری ذاتی خیال ہے
کہ یہ آیت کے کہ یہ پہلے حصے کے اندر تو قرآن کے پہلے مرحلے کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا، اور اگلے جو ہدل للناس کے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پہ وبینات اور بینہ یعنی واضح سے دنیا کے اندر جو وقتاً فوقتاً بتایا گیا، اس کا مقصد یہ تھا ایک قرآن ہدل للناس ہے، ہدایت ہے، اور ہدایت کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو ہدایت کسی کی ٹریننگ ہے نا. دیکھیں ہدایت بہت سارے مفہوم ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ذالک الکتاب، قرآن شروع کیا کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، کہ ذالک الکتاب یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن یاد کہ ہدن کا مطلب صرف ہدایت نہیں ہے، ہدن کا مطلب طریقہ بھی ہے، اس کا مطلب زندگی گزارنے کا راستہ بھی ہے، اور یاد رکھیے گا اس کا مطلب آئین بھی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا آئین، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے ملک کا جو آئین ہے وہ ہدی للمتقین اور یہ ہدی للناس ہے. تو جب یہ آئین ہے اس کے اندر قانون بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے معیشت کیسے چلانی ہے، اس کے اندر یہ بھی آپ کا جوڈیشل سسٹم کس طرح ہونا چاہیے، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات سب سے ضروری کیسے ہونے چاہیے، آپ کی عقائد. تو جب یہ ہدی للناس ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، آئین، قانون، ضابطہ، ہر چیز اس کے اندر آ گئی، ضابطہ اخلاق بھی اس کے اندر آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی قانونی شک لاگو نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر اخلاقی ضابطہ لاگو ہوتا ہے. کوئی قانون آپ کو اس کی سزا نہیں دے سکتا، نہ پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اخلاقی ضابطہ. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک کسی گناہ کے بارے میں پلان کرتا ہے، پورا پلان کرتا ہے، ایک فزیکل پلان. ٹھیک ہے، اور اب پورا اس نے جو پلان کیا ہے، اگر یہ پلان پکڑا نہیں گیا، فرض کریں بغاوت کا پلان کیا، پکڑا یہ نہیں گیا، سزا تو نہیں ہوگی، لیکن گناہ تو ہے نا. اگرچہ بعد میں اس کو یہ چھوڑ دیا، اس نے اپنے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، تو اسے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو اس نے گناہ کی پلاننگ کی ہے، یہ عند اللہ اگلے جان اللہ اسے پوچھ تو سکتا ہے کہ تم نے فرض کریں ایک گناہ کرنے کے لیے تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. یہ تو فزیکل چیزیں، صرف دل کے اندر گناہ کی نیت، میں کہہ رہا ہوں صرف دل کے اندر گناہ کی نیت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ سزا نہیں دے گا، لیکن میں گناہ کی ایک فزیکل پلاننگ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھیں تو وہ جو سارے جو قانونی ضابطے بھی اس کے اندر آ گئے، اخلاقی ضابطے بھی آ گئے، ملکی ضابطے بھی آ گئے، بلکہ آپ کو پتا ہے قرآن مجید کے اندر سارے انٹرنیشنل ضابطے بھی آ گئے. آپ کی انٹرنیشنل ڈیلنگ کس طرح ہونی چاہیے یہ بھی ساری قرآن مجید کے اندر آپ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھیں گے آگے. تو میں نے یہاں یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن کا یہ جو دوسرا مرحلہ ہے نا نازل ہونے کا، آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً جو زمین کے اوپر اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موقع کی مناسبت سے، اس کا جواب یہ آ گیا. یہ کیوں کیا؟ یہاں کہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پہ، وبینات اور واضح باتیں، بینات من الہدا ہدایت میں سے، اور ہدایت میں سے واضح باتیں، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. جس طرح کئی دفعہ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے قرآن مجید بہت اس طرح نازل ہوا قرآن مجید کی آیات کہ اگر کسی معاملے کے اندر اگر نزاع چل رہا تھا تو قرآن مجید نے حق اور باطل کے اندر فرق واضح کر دیا. جس طرح آپ کو پتہ ہے سورۃ الروم جب نازل ہوئی، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم مجھے آگے بھول رہا ہے، اگر ہم من بعد غلبہم سیغلبون، تو آپ کو پتہ ہے کہ اہل روم کے بارے میں نازل ہوا تھا کہ رومن اب تو غالب ہو گئے ایرانیوں کے ہاتھوں، لیکن فی بضع سنین 9 سال کے اندر جو رومی ہیں وہ دوبارہ غالب آئیں گے اور ایرانی جو ہیں ان کو شکست ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے 9 سال پہلے آپ کو پتہ ہے تقریباً ہوا یہ تھا کہ روم اور ایران کی جنگ، رومی بیسیکلی اہل کتاب مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، کرسچین تھے، اور ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، اور مشرک اہل عرب کے مشرکین کے زیادہ قریب تھے. اس وقت اہل مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے کہ جناب وہاں اہل روم ہار گئے، اللہ تعالیٰ کو جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی نبی بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا نبی بھی ہے، ان کتاب بھی ہے. تو وہ
مسلمانوں سے مشابہت ہے، تو وہ ہار گئے تو مسلمان بھی ہار جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے وہاں کہہ دیا کہ فی بضع سنین جو ہے 9 سال کے اندر یہ رومی دوبارہ ان کو شکست دیں گے ایرانیوں کے اندر۔ اور عین جس دن فتح مکہ ہوئی اور بادل کے درمیان قرآن مجید نے فرق بھی واضح کر دیا۔ اس کی ایک مثال میں نے کہا دے دوں کہ والفرقان کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ تو ہوگی قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات کہ قرآن مجید رمضان کے اندر نازل ہوا، اس لیے رسول اللہ سے اب ہے قرآن مجید کی قرآن مجید کا ایک خاص تعلق بھی ہے رمضان سے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے اندر قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں قیام سے مراد کیا ہے کہ آپ رمضان کی راتوں کو تراویح کے اندر آپ قرآن مجید سنیں، اس قیام سے یہ مراد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی یہ مستقل سنت ہے کہ رمضان کے اندر امت جو ہے وہ عام طور پہ کم از کم قیام کے اندر ایک قرآن مجید سنتی ہے۔ اس نے فرمایا یاد رکھیے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، اس نے فرمایا کہ میرے بعد جو تم میں سے رہا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، لیکن علیکم بسنتی خلفاء راشدین کے طریقے کے اندر سننا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر رمضان کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کی ساری ریویژن کرتے تھے۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا جو ہے وہ ریویژن کی تھی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ضمن بتا دوں۔ اور آپ ایک بات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الرمضان والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان اور قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان اور قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کی شفاعت کریں گے۔ رمضان یہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو میں نے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ رمضان کو میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا۔ آپ کو جانتے ہیں قیام اللیل پاکستان میں مختصر ہو، سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے خاص طور آخری 10 راتیں جو ہیں اس کے اندر تو یہاں ڈبل قیام ہوتا تھا۔ تو قرآن کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے رمضان میں اس راتوں کو سونے سے روکے رکھا تو میرے حق میں اس کی شفاعت، تو اس کی حدیث شریف کے اندر اس نے فرمایا کہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ تو وہ لوگ جو رمضان کے اندر پورے رمضان کا بھی جو ہے وہ پورا صحیح اہتمام کرتے ہیں اور قرآن مجید بھی سننے کا پورا صحیح اہتمام کریں، کوشش کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہوتی، کوشش کریں کہ آپ جو دیندار لوگ ہیں رمضان کے اندر ایسی ترتیب بنایا کریں کہ آپ پورا قرآن مجید رمضان کے اندر سن لیں، کیونکہ یہ امت کی یاد رکھیے یہ صرف خلفاء راشدین کی سنت نہیں، 1400 سال سے امت کا تعامل اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اگر خلفاء راشدین کی سنت نہ بھی ہوتی نا تو یاد رکھیے 1400 سال سے اگر امت کا تعامل موجود ہو تو یاد رکھیے گا امت کا 1400 سال کا جو تعامل ہے اس کو بھی حدیث متواتر کے برابر ویٹیج ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جو یوں سمجھیے کہ حدیث کی سب سے اونچی قسم۔ تو اس لیے میں یہاں کہنا تھا کہ کوشش کریں آپ لوگ کہ رمضان کے اندر مل جل کے جہاں قرآن مجید نہیں سنایا جا رہا آپ قرآن مجید پورا سنانے کا بندوبست کریں۔ اللہ عمل کی فمن شاہدہ تو من شاہدہ جس نے دیکھا منکم تم میں سے الشہر اس شہر کو، الشہر آ گیا نا، کس شہر کو؟ رمضان کو۔ دیکھیں یہاں آیا ہے الشہر، الف لام اور آگے شہر، اور آپ کو پتا ہے شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، اور الف لام لگ گیا تو یہ کامن ناؤن کو اس میں نکرہ کو پراپر ناؤن بنا دیا گیا، اس میں معرفہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم کا مطلب یہ، تو یہاں شہر کا مطلب کیا ہوا؟ شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ۔ تو فمن
मिनकुम अश-शहर, तो तुम में से जो कोई इस महीने को पाए। याद रखिए, मैंने पीछे आपको बताया था कि कुरान मजीद की जो पिछली आयत नाज़िल हुई थी ना इससे पहले, उसके अंदर ये आया था कि वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, के शुरू के अंदर जब रमज़ान का पहला हुक्म जो आया था कुरान रमज़ान के अंदर, रमज़ान के रोज़ों के बारे में, वो ये था कि चूंकि याद रखिएगा शुरू में लोग आदी नहीं थे। देखें ना, लोगों के तकवा के भी कुछ तरीके होते हैं। जिस तरह आपको पता है रमज़ान में अब कुछ लोग एक कुरान सुनते हैं, एक कुरान पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे भी नेक लोग हैं, मैंने देखे हैं, जो दो कुरान सुनते हैं, दो कुरान पढ़ लेते हैं। कोई इससे भी ज़्यादा करते हैं, कुछ इससे भी कम करते हैं। अब इनमें से किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, आपको पता है, लेकिन सुन्नत क्या है कि मिनिमम एक कुरान मजीद जो है उसको जो है वो पढ़े, उसको आप पढ़ें भी और उसको सुन भी लें। इसी तरह जब रोज़े फ़र्ज किए गए तो अल्लाह ताला जो है वो हकीम है। अल्लाह ताला को पता था कि जो लोगों के नफ्स आदि हैं, तो अल्लाह ताला ने शुरू के अंदर लोगों को ये इजाज़त दी कि वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि जिसने रोज़े रखने हो रोज़ा रखे, और जो इसको भारी समझता है, जिसके लिए मुश्किल है, वो रोज़े ना रखे। फिर जब रमज़ान आगे बढ़ता गया और अब अल्लाह ताला जो है यूँ समझे, जिस तरह आप किसी मेडिसिन की फुल डोज अगर काम ना कर रही हो, आपको पता है, तो हमारे फिजिशियंस वगैरह सारे जानते हैं, सेंसिटाइज करने के लिए उसकी कम डोज दी। जैसे कैंसर के अंदर कुछ ड्रग्स हैं, उसकी फुल डोज ना हो तो हाफ डोज दी जाती, उसको आदी करने के लिए, ताकि पेशेंट अडेप्ट कर जाए, और फिर आगे फुल डोज दी जाए। तो अल्लाह ताला ने समझे पहले हाफ डोज दी, चाहे रोज़ा रखो चाहे फिदिया दो, लेकिन बाद के अंदर ये फिदी वाली आयत उसको मनसूख कर दिया जुज़वी तौर पे। जब ये आयत नाज़िल कि फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, अब तुम में से जो रमज़ान का महीना पाए वो ज़रूर रोज़ा रखे। तो इस आयत से जो पिछली फिदिया वाली आयत थी वो जुज़वी तौर पे मनसूख हुई। जुज़वी तौर पे इस तरह कि अब ये ऑप्शन ख़त्म होगी कि आप तंदुरुस्त भी हो तो चाहे रोज़ा रखो चाहे फिदिया दो, ये चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन फिदिया बरकरार रखा है। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा हदीस सुनाई थी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की, मुनाबत के मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर भी हदीस है कि वो फरमाते हैं कि जो रमज़ान के अंदर, वो हदीस बड़ी लंबी है कि रमज़ान के अंदर के आमतौर पर नमाज के अंदर भी 3 तब्दीलियाँ आई और रमज़ान के अंदर भी 3 तब्दीलियाँ आई। रमज़ान की 3 तब्दीलियाँ वो फरमाते हैं ये थी कि पहले 3 दिन के रोज़े थे रमज़ान से पहले, या 10 मुहर्रम का रोज़ा, फिर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया, ये पहला हुक्म रोज़ों के बारे में। और दूसरा हुक्म क्या था कि पहले ये था चाहे फिदिया दो चाहे रोज़ा रखो, लेकिन फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जब ये आयत नाज़िल हुई तो फिदिया ख़त्म। अब जिसके ऊपर ताकत है फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, अब जिसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है उसने रोज़ा रखना है। और तो कहते हैं तीसरी तब्दीली ये हुई कि पहले सिर्फ रमज़ान के अंदर सोने से पहले खा सकते थे, या जो काम मना है वो कर सकते थे, सो गए तो अब दोबारा ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, अगर खाए बगैर सो गए। फिर एक फरमाते हैं हज़रत शर्मा अंसारी थे, वो थक के रात को आए और पानी से अफ्तार किया होगा या कुछ भी, या खजूर से, उसके बाद सो गए। अब सुबह रात को तो खाने की इजाज़त नहीं थी, जब उठे सुबह, जब या जिस वक्त भी उठे रोज़ा रखना पड़ा, और देखें उन्होंने रोज़ा रखा और फिर हालत गैर होगी, फिर उनके पास आया गया। तो फिर आप आगे वो आयत पढ़ेंगे कि जिसके अंदर ये हुक्म हुआ कि अब आप रात को सो भी जाएं और दोबारा उठ के भी आप खा पी सकते हैं। ये शहरी की जो इजाज़त मिली है इस तरह रात को खाने की। तो ये 3 तब्दीलियाँ थी जो रोज़ों के बारे में। तो फरमाया फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, तुम में से जो रमज़ान का रोज़ा पाए, जो रमज़ान के महीने को पाए वो रोज़ा रखे। वमन काना मरीज़न, और जो कोई मरीज़ हो, औ अला सफरिन, या सफ़र के ऊपर हो, फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो गिनती पूरी करे दूसरे दिनों के अंदर। अब याद रखिए ये भी कि जिसने रमज़ान का रोज़ा किसी शरई वजह से छोड़ा, ये नहीं शरई मरीज़ था या शरई सफ़र के ऊपर था, अब उसको ऊपर ऑप्शन तो मिल गई कि चाहे रोज़ा रखे चाहे अफ्तार करे, लेकिन अब उसने अफ्तार कर लिया तो अब ये नहीं कि उसको माफ़ी हो गई। फरमाया फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उसको दूसरे दिनों के अंदर अपनी गिनती पूरी। तो याद रखिए जिस बंदे के रमज़ान का एक रोज़ा छूटा है या एक से ज़्यादा रोज़े छूटे हैं, उसके ऊपर ये जिस तरह रमज़ान फ़र्ज़ है, इस तरह रमज़ान के रोज़ों की गिनती पूरी करना भी फ़र्ज़ है। अगर वो गिनती पूरी नहीं करेगा और इस हालत के अंदर उसकी वफ़ात हो जाएगी तो तारकीन रमज़ान में से उसका शुमार होगा। याद रखिए, वो मर्द हो या वो औरत हो, याद रखिए। इसके ऊपर तमाम उम्मत का इजमा है कि रमज़ान के
اگر فرض کریں اس نے 6-7 روزے کسی وجہ سے چھوڑ دیے تو بعد کے اندر اس نے گنتی پوری نہیں کی تو رمضان کے اندر تارکین رمضان میں سے کاؤنٹ ہوگا، یاد رکھیے۔ اور فرض کریں ایسی کسی بندے کے چند روزے رہتے تھے، یہ فرض کریں ایک بندے نے رمضان رکھا، رمضان کے اندر اس کے روزے کچھ چھوٹے شرعی وجہ سے، رمضان کے آخر میں اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے اوپر روزے تو وہ فرض ہے نا اس کے ذمہ تھے، پورے نہیں ہوئے، یا کسی کی فدیہ دینا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو ایک لنک بھی بھیجا تھا کہ فدیہ یہ ہے رمضان کا سب سے بہترین فدیہ یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اگر یہ نہیں تو اس کے بعد دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کو نصف، جس طرح صدقۃ الفطر کے برابر دے دے کہ نصف سا گندم یا پورا سا جو یا اس کے برابر قیمت کسی کو، جس طرح میں نے کیلکولیشن آپ کو بھیجی تھی، اور وہ کیلکولیشن یہ تھی، غالباً میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ نصف یہ ہوتا تھا، نصف سا آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے اندر یہ بھر کے یہ ایک سا ہوتا تھا، یہ ایک سا عام طور پہ ہوتا تھا کہ یہ اتنی بھر کے یہ نصف گندم کا اور پورا بھر کے جو کا، یہ اس کا بدلہ ہو صدقۃ الفطر کے برابر۔ یہ اس کی مقدار جو میں نے بتایا تھا کہ عام طور پہ 1.25 سیر، ایک جو صدقۃ الفطر بنتا ہے نصف سا، 1.25 سیر یا 1.63 یا 64 کر لیں کلو گرام، ٹھیک ہے، تو اس کے برابر گندم یا اس سے ڈبل جو یا کھجور یا جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس کے اندر عام طور پہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو صدقۃ الفطر فطر کے برابر ایک اس طرح آپ کو پتا ہے اگر کوئی بندہ پرماننٹ مریض ہے، ایسا مریض ہے جس کو کبھی بھی مرض سے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، مثال کے طور پہ یاد رکھیے گا، تو وہ اس بندے بھی اپنا جو فدیہ دینا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے سکتا ہے۔ فرض کریں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اب ڈائبٹیز ایسی ڈیزیز ہے جو کبھی ٹھیک تو نہیں ہو سکتی عام طور پہ، اگر وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بندہ پرماننٹلی روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا جو ہے اس کو اکٹھا دینے کو عام طور پہ مناسب نہیں سمجھے۔ اس بندے نے پورے رمضان کے فرض کریں روزے اس طرح ہیں، فدیہ دینا ہے، تو اکٹھا سارا دینا عام طور پہ اس کو اچھا نہیں کہا گیا، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ کا فدیہ روزانہ دے، اس کے اندر زیادہ احتیاط ہے، اور یہی عمل جو ہے وہ سنت کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری صورت جو کہ حضرت معاذ والی حدیث کے اندر ہے کہ رسول جب قرآن مجید کا پہلا حکم نازل ہوا تو بہت زیادہ جو بوڑھے تھے ان کو رخصت اس وقت بھی تھی، حضرت معاذ بن جبل کی مسلم والی حدیث کے اندر، کہ جو فدیہ کی جو رخصت تھی شروع کے اندر وہ ان لوگوں کو بھی تھی جو بہت بوڑھے ہوں اور روزہ نہ رکھ سکے۔ اتنا بوڑھا بندہ ہے روزہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اب اس بندے کے لیے بھی فدیہ کی گنجائش تھی۔ یہ فدیہ والی گنجائش جو ہے اس فمن شاہد منکم الشہر سے منسوخ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی شروع کے اندر جو پہلا حکم رمضان کا تھا کہ فدیہ بھی دے سکتا ہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، تو اس وقت جو بہت بوڑھے کے لیے اس وقت بھی یہ آپشن تھی کہ چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ دے دے۔ یہ بہت بوڑھے والی آپشن سے یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اب بھی جو بہت بوڑھا ہے، یہ حدیث شریف کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے، اب بھی جو بہت بوڑھا ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے سکتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب یہ ضروری ہے کہ لیکن وہ فدیہ جو ہے وہ ریگولرلی روزانہ ایک بندے کو، بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک بندے کو صبح اور شام کا کھانا کھلایا جائے۔ یہ سنت کے یہ کیا کہتے ہیں، یہ بہترین صورت، میں نے یہ کہا سنت تو سارا ہی ہے لیکن یہ بہترین طریقہ ہے اس کے اندر کہ روزانہ آپ مینیج کریں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح اور شام دونوں وقت کا، یعنی آپ یوں سمجھیں سحری بھی اور افطاری، بہترین طریقہ یہ ہے۔ بہترین طریقہ یہ کوئی غریب بندہ دیکھ کے اس کی سحری اور افطاری کا بندوبست کر، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اور یاد رکھیں صحابہ کرام کے اندر بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو کچھ لوگ ان کے پاس گئے رمضان کے، دیکھا وہ کھانا کھا رہے تھے، تو جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت دیکھو۔ صحابہ کرام کے زمانے سے بھی آج تک یہ روایت ہے کہ کوئی بہت بوڑھا ہو تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی فدیے کے بارے میں۔ اور
वमन काना मरीदन अव अला सफरिन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो मरीज हो या शरी सफर के ऊपर हो वो दूसरे दिनों के अंदर अपनी गिनती पूरी करे। आगे फरमाया, अब देखिए अल्लाह ताला का मकसद लोगों को अपनी अतात के ऊपर इंस्पायर करना, आमादा करना या लोगों करना है। अल्लाह का मतलब लोगों को मारना नहीं है, तकलीफ देना नहीं है, याद रखिए। और यहाँ ये फरमाया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता। ठीक है, तो ये रियायत ये दी गई मुख्तलिफ लोगों के लिए रोज़े के अंदर, मुस्तकिल रियायत या आर्जी तौर पर रुखसत, इसका मतलब ये लोगों के लिए आसानी है, लोगों के लिए मुश्किल ना हो। तो इसी पर रसूल ने फरमाया था, रसूल ने हज़रत मुआज़ बिन जबल और एक और सहाबी को भेजा यमन में, तो फरमाया कि बशरू वला तुनफ़िरू, कि लोगों को खुशखबरियाँ सुनाना, अच्छी बातें बताना, वला तो लोगों को जिनसे मुतनफ़र ना करना, व यस्सिरू वला तुअस्सिरू, और लोगों को आसानियाँ बताना, लोगों को मुश्किलें ना बताना। तो इसका मतलब ये भी नहीं समझिएगा कि लोग अगर दीन पे सिरे से अमल ही नहीं करना चाहते, रोज़े रखना ही नहीं चाहते, नमाजें पढ़ना ही नहीं चाहते, तो ये इजाज़त देना इस हदीस से ये इस्तदलाल भी गलत। इसका मतलब ये है कि दीन के अंदर जितनी आसानी शरई हदूद के अंदर आप दे सकते हो उतनी दो, क्योंकि ये आसानियाँ फिर सब के लिए हैं, सिर्फ किसी खास तबके के लिए नहीं है। और आगे ये भी मकसद है कुरान का, वालितुकमिलुल इद्दा, और ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी करो, वालितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि तुम अल्लाह ताला ने तुम्हें जो हिदायत दी है उसके ऊपर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो। जिस तरह आप रोज़े रखते हैं, सारे दिन भूखे प्यासे होते हैं, आप छुप के भी खा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते थे। तो ये अमली तौर पे आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें कि ए अल्लाह ताला, सारी दुनिया एक तरफ और तू एक तरफ, और तेरी अतात एक तरफ, वाला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। याद रखिए, शुक्र अदा के, मैं आपके भी शुक्र की तफसीर में हमने बताया था सूरह बकरा के दूसरे रुकू के अंदर, शुक्र का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 24/7 और 24/7/365 आप एक एक लम्हा आप जो भी काम करें अल्लाह ताला की अतात में करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, अल्लाह ताला के तरीके के मुताबिक करें। आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे आप अपने बेडरूम में हो, अपने ड्राइंग रूम में अकेले बैठे हों, चाहे आप अपने ऑफिस में हों, आप सड़क के ऊपर हों, आप मुल्क के सरबराह हों, इदारे के सरबराह हों, या पूरी दुनिया में किसी वर्ल्ड आर्डर के मालिक हों, शुक्र ये है कि आपका एक एक लम्हा, आपकी एक एक सोच, आपकी एक एक पॉलिसी अल्लाह ताला के दीन और रसूल वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तो शुक्र है। वरना आप अगर ये काम ना करें और आप 24 घंटे भी रमज़ान के अंदर खाना काबे के अंदर भी गुजार दें, तो आपका वो शुक्र नहीं है, उसको जो मर्जी कह लें, वो नेकी नहीं है, वो उसको और जो मर्जी कहें। तो शुक्र करने का तरीका ये है कि अल्लाह ताला की अतात आपकी इंतहाई ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी, ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, और आपकी इज्तमाई और आलमी ज़िंदगी या आलमी उसके अंदर, वाला अल्लाह, और ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये तो हो गया आज के बारे में। चंद मिनट्स अगर हमें इजाज़त देता है निज़ाम, तो किसी का सवाल हो तो भाईजान आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तैमूर भाई कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सिंपल सा सवाल है कि आपने बोला कि इसमें अलिफ लग गया उसके आगे रमज़ान के लिए कि ये वाला रमज़ान है, उसके अंदर ये भी तो उसका एक ये भी तो हो सकता है कि उसका ये मतलब हो सकता है कि ये ता क़यामत तक हर जो रमज़ान होगा उसके लिए हो जाएगा। देखिए रमज़ान तो इसका आपकी बात ठीक है, मैं सिर्फ लफ्सी मतलब की बात कर रहा हूँ। फमन शाहिदा मिनकुम शहरा, तो यहाँ अशहर आया है, इस मुराद ये है कि रमज़ान का महीना। आपकी बात ठीक है, फमन शाहिदा मिनकुम, कि तुम में से जो कोई जब भी रमज़ान का महीना पाए, वो 2021 हो या 2050, अल्लाह ताला आपका सबको ज़िंदगी दे वहाँ तक, बल्कि उससे बियॉन्ड भी। तो वो जो कोई भी जब भी रमज़ान का महीना पाए वो रोज़ा रखे। आपका ये तर्जमा भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। चलें जनाब, यहाँ से तो हमारा जूम से तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हमारा अल्लाह ताला हमें याद रखने, उसको समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। उसको हमारे लिए दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उसको हमारे लिए हिदायत का
اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا. امین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد